بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے نیپال کے نو منتخب وزیر اعظم کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر ہلال احمر سوسائٹی نے یمن میں غریب خاندانوں کو فوڈ پارسلز فراہم کرنے کے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے کل فلسطینی شہداء کی لاشوں کی رہائی کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین پر گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان میں طالبان کی زیر قیادت انتظامیہ کی جانب سے خواتین کے یونیورسٹیوں میں جانے یا انسانی امدادی گروپوں کے لیے کام کرنے پر پابندی کی سخت مذمت کی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے پوشا کامل دوہل کو نیپال کے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھانے کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے اور ان کے فرائض کی انجام دہی میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ قطر ہلال احمر سوسائٹی QRCS نے یمن ریڈ کریسنٹ سوسائٹی YRCS کے ساتھ شراکت میں یمن کے 8 گورنریٹس میں غریب خاندانوں کو فوڈ پارسلز فراہم کرنے کے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے۔ 2.5 ملین قطری ریال کی لاگت سے شروع کیے گئے اس منصوبے کی مالی اعانت قطر کی وزارت اوقاف اور اسلامی امور کے زکوٰۃ فنڈ سے کی گئی ہے۔ یمن کی حکومت نے اس انسانی امداد کے لیے قطر ہلال احمر سوسائٹی اور قطر زکوٰۃ فنڈ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ قطر چیریٹی نے پاکستان کے صوبہ سندھ کے 2 اضلاع میں لوگوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے متعدد اسٹیشنز اور واٹر پمپس لگانے کا اعلان کیا ہے۔ توقع ہے کہ 3000 سے زائد افراد اس سے مستفید ہوں گے۔ قطر نیوز ایجنسی QNA کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں قطر چیریٹی کے دفتر نے سنجار کے علاقے میں شمسی توانائی سے چلنے والے 3 اسٹیشنز اور 10 مینول واٹر پمپ نصب کیے ہیں، جبکہ خیرپور کے علاقے میں 3 واٹر اسٹیشنز اور 10 ہینڈ پمپ لگائے گئے ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جو خشک سالی اور پانی کے وسائل کی کمی کا شکار ہیں۔ حکومت پاکستان نے پاکستانی عوام کی جانب سے قطر چیریٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پانی زندگی ہے اور قطر چیریٹی نے ہمیں انتہائی ضرورت مند علاقوں میں پانی فراہم کرنے میں مدد دی ہے۔ جمہوریہ ازبکستان میں قطر کے نئے سفیر حسن بن حمزہ ہاشم نے کل ملک کے وزیر خارجہ ولادیمیر نوروف کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں اپنے سنادی سفارت کی کاپی پیش کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمان کے سلطان حیثم بن طارق کو جاپان کے وزیر اعظم فیومی کشیدا کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس کا تعلق 2 طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے امور سے ہے۔ عمان کے دورے پر گئے ہوئے جاپان کے وزیر اقتصادیات، تجارت اور صنعت نشی مورا یاسو توشی نے سلطان حیثم بن طارق کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں اپنے ملک کے وزیر اعظم کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کل کویت کے وزیر خارجہ شیخ سالم عبداللہ الجابر الصباح اور ان کے بھارت کے ہم منصب سبرامنیم جے شنکر کے درمیان ٹیلی فون رابطہ ہوا، جس کے دوران دونوں ملکوں کے مابین 2 طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ کویت نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ٹیلی فون پر بات چیت میں دونوں وزرائے خارجہ نے تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی ڈیولپمنٹس کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ ترکی کے وزیر توانائی اور قدرتی وسائل فاتح ڈونیمس نے انکشاف کیا ہے کہ بحر اسود میں ترکی کی ساکریا فیلڈ میں قدرتی گیس دریافت ہوئی ہے، جس کی بدولت ترکی کی گیس کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ نئی دریافت شدہ گیس کی مقدار 710 بلین کیوبک میٹر بتائی گئی ہے۔
فاتح ڈونمس کا کہنا ہے کہ ترکی میں سن 2020 میں 405 بلین کیوبک میٹر قدرتی گیس دریافت ہوئی تھی، جس کے بعد سن 2021 میں بھی 135 بلین کیوبک میٹر قدرتی گیس دریافت ہوئی۔ ترکی کی وزارت دفاع نے شام کے شمالی علاقے میں کردستان ورکرز پارٹی PKK کے شامی دھڑے YPG تنظیم کے 12 عسکریت پسندوں کو موت کے گھاٹ اتار دینے کا اعلان کیا ہے۔ ترکی کی فوج سیرین نیشنل آرمی کے ساتھ مل کر شام کے اندر داعش اور YPG کے خلاف فوجی آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس فوجی آپریشن کے ذریعے ہزاروں کلومیٹر کا علاقہ عسکریت پسندوں سے پاک کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں شامی باشندے بحفاظت اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ترک حکام نے دارالحکومت انقرہ میں داعش کے 9 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ عراق کی فوج نے ملک کی شمال مشرقی دیالہ گورنری میں عسکریت پسند گروپ داعش کی باقیات کا پتہ لگانے کے لیے ایک سیکیورٹی آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ دریں عراقی سیکیورٹی فورسز نے دیالہ کے جنوب مشرقی سیکٹرز میں سیکیورٹی کی دوبارہ بحالی کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے تاکہ اسٹریٹجک اہداف کو حاصل کیا جا سکے، جن میں امن و امان کو مضبوط بنانا اور داعش کا عناصر کی دراندازی کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرنا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قابض اسرائیلی فوج نے کل مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں سے 27 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا، جن میں 3 قیدی بھی شامل ہیں جنہیں حال ہی میں آزاد کیا گیا تھا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق قابض اسرائیلی فوج نے 14 فلسطینیوں کو رام اللہ سے اور 6 کو نابلس سے اور 2 کو جنین سے ان کے گھروں پر چھاپے کے دوران حراست میں لیا۔ اسی طرح یہودی آبادکاروں کے حملے کے دوران الخلیل شہر میں جیل سے رہائی پانے والے 2 فلسطینی قیدیوں اور بیت المقدس سے 3 دیگر فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ادھر کل درجنوں یہودی آبادکاروں نے قابض اسرائیلی فوج کی بھاری حفاظت میں مسجد اقصی پر دھاوا بول دیا اور مغربی گیٹ سے مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مذہبی رسومات ادا کی۔ واضح ہے کہ یہودی آبادکار اسرائیلی فوج کی پروٹیکشن میں روزانہ صبح اور شام کے اوقات میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ ان اوقات میں فلسطینیوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا جاتا ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے کل بیت المقدس کے شمال میں واقع قلندیہ چیک پوائنٹ پر حراست میں لیے گئے فلسطینی شہداء کی لاشوں کی رہائی کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین پر گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی نے ایک پریس ریلیز میں بتایا ہے کہ قابض اسرائیلی فوج نے آنسو گیس کے گولے بھی داغے، جن کی وجہ سے متعدد افراد سانس کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور انہیں علاج کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان میں طالبان کی زیر قیادت انتظامیہ کی جانب سے خواتین کے یونیورسٹیوں میں جانے یا انسانی امدادی گروپوں کے لیے کام کرنے پر پابندی کی سخت مذمت کی ہے۔ کل 15 رکنی کونسل نے ایک بیان میں افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے ہائی اسکول اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے پر پابندی کو بنیادی آزادی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان کے حکمرانوں نے حال ہی میں خواتین کے غیر سرکاری اداروں NGOs میں کام کرنے پر پابندی عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام جائز ہے کیونکہ کچھ خواتین اسلامی ڈریس کوڈ پر عمل نہیں کرتیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے مغربی نیو یارک کے علاقے میں ہنگامی حالت ڈکلیئر کرنے کی منظوری دے دی ہے کیونکہ ریاست کو موسم سرما کے ایک بڑے طوفان کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 2 درجن سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے ایرے اور گینیسی کاؤنٹیز کے لیے ہنگامی اعلامیہ جاری کر دیا ہے اور فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی فیما کو امدادی کارروائیوں کو مربوط کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کل تک طوفان سے ملک بھر میں مرنے والوں کی تعداد 49 تھی، جن میں سے 27 اموات نیو یارک کی ایرے کاؤنٹی میں ہوئی۔ مغربی نیو یارک کے کچھ علاقوں میں کل تک 49 انچ برف پڑنے کی اطلاع ملی ہے۔ مقامی حکام نے مزید برفباری کی وارننگ دی ہے۔ فلپین کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے، جبکہ 23 افراد لاپتہ ہیں اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔
ایک رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر تقریباً 1,67,000 لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 45,000 سے زیادہ افراد بے گھر ہو گئے ہیں اور پناہ گاہوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ فلپین میں ہر سال اوسطاً 20 ٹراپیکل سائیکلونز آتے ہیں۔ چین کی حکومت نے ملک کے شمالی صوبے شانزے میں واقع تائیوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے ایک نیا ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ یعنی زمین کا مشاہداتی سیٹلائٹ خلا میں روانہ کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے زمینی وسائل کے معاملے میں سکیننگ آپریشنز، شہری منصوبہ بندی، سڑکوں کے نیٹ ورک کی ڈیزائننگ، فصلوں کی پیداوار کا تخمینہ اور قدرتی آفات کی صورت میں امداد فراہم کرنے کے سلسلے میں معلومات حاصل کی جائیں گی۔ چین کی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ سیٹلائٹ کامیابی سے مدار میں داخل ہو گیا ہے۔ بحر الکاہل میں کل ٹونگا کے ساحل پر 5.5 ریکٹر اسکیل پر زلزلہ آیا۔ زلزلے کا مرکز 10 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ زلزلے کے نتیجے میں اب تک کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر کی الصد ٹیم نے کل ریاض میں ویسٹ ایشیا باسکٹ بال سپر لیگ کے میچ میں میزبان سعودی عرب کی النصر ٹیم کو 78-77 سے شکست دے دی۔ الصد نے ٹورنامنٹ میں اپنی پہلی جیت حاصل کی ہے۔ میچ کے نتائج الصد کے لیے 17-17، 17-30، 27-12 اور 17-18 رہے۔ کراچی ٹیسٹ میچ میں کل پاکستان کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں نیوزی لینڈ کی ٹیم نے کوئی وکٹ دیے بغیر 165 اسکور بنا لیا۔ میزبان پاکستان کی ٹیم دوسرے روز اپنی پہلی اننگز میں 438 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ دریاسنا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ریکارڈ بک میں ایک اور اضافہ کر لیا ہے۔ وہ ایک کیلنڈر سال میں سب سے زیادہ اسکور کرنے والے پاکستانی بیٹسمین بن گئے ہیں اور ایک کیلنڈر سال میں سب سے زیادہ اسکور بنانے کا سابق پاکستانی کھلاڑی محمد یوسف کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ بھارت کے کرکٹ کنٹرول بورڈ نے بھارت اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان T20 اور ODI سیریز کے لیے بھارتی اسکواڈز کا اعلان کر دیا ہے۔ روہت شرما جو انگوٹھے کی انجری میں مبتلا ہیں T20 سیریز میں حصہ نہیں لے سکیں گے، تاہم وہ ODI سیریز میں شریک ہوں گے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے نیپال کے نو منتخب وزیر اعظم کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر ہلال احمر سوسائٹی نے یمن میں غریب خاندانوں کو فوڈ پارسلز فراہم کرنے کے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے کل فلسطینی شہداء کی لاشوں کی رہائی کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین پر گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان میں طالبان کی زیر قیادت انتظامیہ کی جانب سے خواتین کے یونیورسٹی میں جانے یا انسانی امدادی گروپوں کے لیے کام کرنے پر پابندی کی سخت مذمت کی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد حافظ اور محمد حسن سودانی اور مجھے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ نور امل بوا کی 1Q ریاض سے، اور کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینیٹ کر دیے ہیں، ملک بھیج رہے ہیں۔ تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو جو بھی ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، ملک جانے کی فراق میں ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر قطر میں ہو کے کام ڈھونڈ رہے ہیں، کام چینج کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں۔ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، اگر ہو سکتا ہے آپ کو انٹرویو میں پاس ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنے کمپنی میں لیں گے اور چینج بھی کر لیں گے۔ اور ملک جانے سے اچھا ہے ادھر ہی ہو کے چینج کر لیجئے۔ اور کسی کو ضرورت ہے تو یہ ویڈیو ان کو، آپ کے دوست وغیرہ، ان کو بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ ملک جانے سے اچھا ہے اپنے کمپنی میں چینج کر کے اپنے یہاں پر ہی کام کریں۔ تو ایسے لوگوں کو میں کام بھی دے سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، نو پرابلم، ہم اپنے کمپنی میں ہائر کر کے لے لیں گے۔ تھینک یو۔